مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایک وجود کو باقی رکھا اور فرمائے وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ۔ ماشاءاللہ آج کمی مسلم کی نہیں، آج کمی مومن کی ہے۔
اسلام کی کمی نہیں، مومنین کی کمی ہے۔ کلمہ پڑھنا پہلی منزل ہے، جو منزل آخر ہے وہ منزل ایمان ہے۔ تو جب انسان منزل ایمان پر آتا ہے تو خدا اسے منزل یقین عطا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور کہا کہ جب انسان یقین کی منزل پہ پہنچتا ہے تو خدا پھر اسے قلب سلیم عطا کرتا ہے۔ ایک ایسا سالم دل، ایک ایسا قلب انسان کو عطا کرتا ہے کہ جس کے اندر وسوسوں کی گنجائش نہیں ہوتی، شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہوتی، اور یہ سلامت قلب انسان کو اطمینان عطا کرتی ہے۔ اور وہی اطمینان جس کی نبی پروردگار عالم نے آپ کو دی کہ جو اس وجود کو مان لے گا خدا اس کی زندگی میں خیر و برکت کو نازل کرے گا۔ اب کانسیپٹ آف خیر اور کانسیپٹ آف برکت ہر انسان کی زندگی میں الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کثرت مال کو خیر سمجھے، ہو سکتا ہے کوئی کثرت اولاد کو خیر سمجھے، ہو سکتا ہے کوئی بڑے گھر کو خیر سمجھے، ہو سکتا ہے کوئی طول عمر کو خیر سمجھے، لیکن قرآن کی نگاہ میں اولاد کا زیادہ ہونا خیر نہیں ہے، مال کا زیادہ ہونا خیر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہی مال آپ کے لیے شر بن جائے۔ کاسام تحبوا شیئا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ چیز تمہارے لیے کیا ہو، شر ہو۔ اور تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند نہ کرو اور اسی چیز میں تمہارے لیے کیا ہو، خیر رکھا ہو۔ تو پہلے تو ہمیں اپنے خیر و شر کا ہی بتانا ہے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے، میرے لیے برا کیا ہے۔ تو یہ معین کون کرے گا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی جس چیز کو جہاد سمجھ رہا ہو وہی اللہ کے ساتھ دشمنی ہو۔ جو جہاد سمجھ کے لڑتے تھے لیکن دراصل وہ دشمن خدا تھے، دراصل وہ قتال مسلمین کر رہے تھے۔ کیوں یہ انسان غلط راستے پہ جاتا ہے؟ کیونکہ یہ انسان اگر صحیح ولی کا انتخاب نہ کرے، صحیح امام کا انتخاب نہ کرے تو انسان کی نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، انسان کی عبادتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلا کام جو انسان نے کرنا ہے وہ انتخاب ولی ہے، انتخاب امام ہے۔ اگر امام صحیح ہے تو زندگی سکون ہے، اگر امام صحیح نہیں تو نماز پڑھنے کے بعد بھی بندہ بے سکون رہتا ہے۔ مسلمان کیوں آج تباہی کے دہانے پر ہیں؟ کیوں آج سراسر انگریز کی غلامی میں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا امام صحیح نہیں بنایا، اور یہ جنگ کا قیامت چلتی رہے گی کہ امام صحیح ہو یا امام غلط ہو۔ اور خدا نے امام کے انتخاب کے لیے انسان کو صاحب عقل بنایا کہ انسان جب تو ہمیشہ اپنے لیے بہتر سے بہتر کا انتخاب کرتا ہے، تمہاری دنیا ہو تو بہتر سے بہتر، لباس ہو تو بہتر سے بہتر، گھر ہو تو محلہ بہتر سے بہتر، بچوں کے اسکول کی ایڈمیشن ہو تو اسکول بہتر سے بہتر، کھانا پینا ہو تو بہتر سے بہتر، لیکن جب انسان امام کی باری آتی ہے تو ذرہ برابر سوچتا نہیں ہے کہ جسے میں امام بنا رہا ہوں یہ مجھے جنت تک لے کر جائے گا یا جہنم پر چھوڑ کے آئے گا۔ تو یہ وجود جسے اللہ کہتا ہے بقیت اللہ خیر لکم، پہلا سوال تو یہ خدا نے وجود امام کو باقی کیوں رکھا؟ کیونکہ اگر وجود امام باقی نہیں تو انسان کا ایمان باقی نہیں۔ جو مجھے زندگی میں ڈائریکشن میں حق کو باطل دیتا ہے وہ کس کا وجود ہے؟ امام کا وجود ہے۔ ایک چھوٹی سی دلیل تاکہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے وجود امام کے لیے۔ دیکھیے امام کا وجود دنیا میں اثر کیا ڈالتا ہے۔ اب امام نبی بھی ہو سکتا ہے، امام غیر نبی بھی ہو سکتا ہے، امام رسول بھی ہو سکتا ہے، امام وہ خلیفۃ اللہ ہے جو معاشرے کو 0 سے چلانا شروع کرے گا اور 100 تک لے کر جائے گا۔ میں نے کہا امام کی کیا ڈیوٹی ہے کہ انسان کو انسان بنایا جائے، انسان کو اعلیٰ ترین مقام پر پہنچایا جائے۔ امام کا کام یہ نہیں کہ پل بنائے، امام کا کام یہ نہیں کہ روڈز بنائے۔ یہ میں نے کل بھی مجلس میں عرض کیا کہ پل اور روڈ اور جہاز انگریز ہم سے اچھے بنا سکتے ہیں،
لیکن وہ ساری ترقی کرنے کے باوجود معاشرے کو کوئی سلمان فارسی نہیں دے سکتا. وہ ساری ترقی کرنے کے باوجود آج اتنا بڑا امریکہ ہے، کینیڈا ہے، کیا دیا انہوں نے معاشرے کو انسان کے طور پر؟ سنگر دیے، ایکٹر دیے، ڈانسر دیے، بےہودہ لوگ دیے. لیکن آپ کہہ سکتے ہو کوئی ایسا رول ماڈل دیا ہو جو عالم انسانیت اس سے کچھ سیکھے، اس کے وجود کو دیکھے، اس کی حقیقی شجاعتوں کی تعریف کرے. آج ان کے پاس اگر بہادر بھی ہیں تو وہ فیکٹ ہیں، ریئل شخصیات نہیں ہیں. آج انگریز سے پوچھو اس کا بچہ کس سے عاشق ہے تو بولے گا آئرن مین کا ہوں، بیٹ مین کا ہوں، سپر مین کا ہوں. جتنے کریکٹر ہیں وہ سارے فیک کریکٹر ہیں، ایک بھی کریکٹر ریئل نہیں ان کے پاس. تو بھائی کوئی آج والا کریکٹر بتاؤ تو واقعی ایسا بہادر ہو تو نسلوں کو مثال دی جائے کہ بھائی ہم تاریخ کی مثالیں نہیں دے رہے، ہم آج کی مثالیں دے رہے ہیں کہ بہادر بننا ہو تو شخص کی طرح بہادر بننا. تو پورے عالم اسلام میں گھوم لو، مسلمانوں کے پاس بھی آج کوئی بہادر نہیں ہے. ہم تاریخ کے قصے پڑھنا، آباء و اجداد کی تاریخیں کرنا. تو فارسی کا جملہ ہے کہ فضل فطر تھوڑا سا حاصل کہ باپ اگر فاضل تھا تو تجھے کیا ملا اس سے بھائی؟ تو صبح سے شام تک ابا اور اماں کی تاریخیں کر رہا ہے تو اپنا بھی تو بتا کہ تیرے اندر کون سا فضل ہے. تو آج مسلمانوں کے پاس بھی کوئی بہادر آپ کو لوگ کوئی رول ماڈل ہو نہیں دے سکتے. لیکن یہ کمال اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس کہ آپ تاریخ میں بھی بہادروں کی مثال علی کی صورت میں دے سکتے ہو، عباس کی صورت میں دے سکتے ہو، علی اکبر کی صورت میں دے سکتے ہو، آقا زین العابدین کی صورت میں دے سکتے ہو، اور آج کے زمانے میں آؤ تو سید علی خامنئی کی صورت میں دے سکتے ہو. آپ دنیا کو رول ماڈل بنا کے دیتے ہو، آپ انسان بنا کے دیتے ہو، آپ معیار انسانیت بنا کے دیتے ہو. یہ کارخانہ کسی کے پاس نہیں تو اس طرح کے انسانوں کی تربیت کرے جو صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس تھا، جنہوں نے ایسے کارخانے بنائے کہ جن سے حبیب ابن مظاہر نکلے، جن سے میثم تمار نکلے، جن سے مالک اشرف نکلے، جن سے سہیل ابن قین و وہب نکلے. یہ وہ کارخانہ ہے آج تک چل رہا ہے. لیکن آج ان کے بچوں کے پاس رول ماڈل نہیں ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچے کبھی اسپائڈر مین کے کپڑے پہن رہا ہے، کوئی بیٹ مین کے کپڑے پہن رہا ہے، کوئی کیوں کہ انسان کو رول ماڈل چاہیے. فطرت بشر میں حبب الیکم الایمان، خدا کہتا میں نے تمہاری سرشت میں رکھا کہ تم عاشق ایمان، تم عاشق کمال ہو. اب کیونکہ انسان جو شجوع کمال میں ہے اس کے پاس تو کوئی کمال ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ فیک کمال بناتا ہے، جھوٹے بہادر بناتا ہے. جن کی حقیقت میں جاؤ تو زندگیوں میں بزدل ہیں. فلموں میں دیکھو تو بہادر ہیں، فلموں میں دیکھو تو سخی ہیں، فلموں میں دیکھو تو اولیاء والا کام کرتے ہیں، پوری بستی کو بچاتے ہیں، اور حقیقت میں آؤ کہ پورے ملکوں کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. یہاں جب فرش اعضاء پہ آتے ہو تو آپ کے بچوں کو حقیقی بہادر دیے جاتے ہیں. جب فرش اعضاء پہ آتے ہو تو آپ کی نسلوں کو حقیقی رول ماڈل دیے جاتے ہیں. یہ وہ چیز تھی جو ہمارے پاس برادران اہل سنت نہیں سمجھ پا رہے تھے. کوئی شیعہ مجلس کیوں کراتے ہیں، کوئی فلسفہ مجلس اعضاء سمجھو. مجلس اعضاء صرف یاد عقیدہ نہیں، ہم جب بزرگوں کی یاد کرواتے ہیں تو ایک فرش اعضاء لگا کر ان جوانوں کو پریکٹس کروا کر عباس کی طرح بہادر بنانا بھی سکھاتے ہیں. ہم صرف یہ نہیں بتاتے حضرت عباس نے پانی نہیں پیا تھا، ہم اسے سکھاتے ہیں کہ میرے لال جو بھی پیاسا ملے صدقہ بنو عباس کی طرح. بچپن سے اسے سبیل لگواتے ہیں تاکہ یہ پیاسوں کو پانی پلائے، روڈ پہ چلتے ہوں کو کھانا کھلائے. ہم صرف فضائل نہیں پڑھتے، ان فضائل کو نسلوں کے اندر کھولتے ہیں. اور آپ بتائیے اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو اہل بیت کی صفات میں ڈھالنا چاہیں، پہلے سنت بتائیں شیعہ کیا کریں. کوئی پلیٹ فارم تو بنانا پڑے گا، کہیں جمع تو کرنا پڑے گا. سیاسی جماعت جلسہ بھی کرے تو لاکھوں خرچ کر کے گاڑیاں بھیج کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں. خدا نے اتنی نعمت دی، ہم حسین کا نام لیتے ہیں، لوگ حسین کے نام پہ جمع ہو جاتے ہیں.
ادا صرف یاد عقیدہ نہیں، مجلس ادا ایک طرح سے ملاقات با امام ہے، نہ ملاقات با جسم امام۔ یہاں ہم امام کی آئیڈیالوجی سے ملنے آتے ہیں، یہاں ہم امام کے کردار سے ملنے آتے ہیں، یہااں ہم عباس شناس بننے آتے ہیں۔ اور مجلس تو پہلا پلیٹ فارم، یہاں کلاس ہوتی ہے، اس کے بعد ٹریننگ شروع ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، پھر یہ سبھی لگاتے ہیں، یہ ٹریننگ ہے، پھر یہ نیاز کھلاتے ہیں، یہ ٹریننگ ہے، پھر ہم کالم اٹھواتے ہیں اور ایک لشکر کی طرح جلوس کی صورت میں باہر نکالتے ہیں، یہ ٹریننگ ہے۔ پھر ہم انہیں کربلا بھیجتے ہیں، اربعین کی غور کرواتے ہیں، یہ ٹریننگ ہے۔ اس طرح اپنے امام کے پیچھے جانا ہے، اس طرح ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اس طرح اپنے اندر جذب حسینیت کو پیدا کرنا ہے۔ شیعوں کا ہر ایکشن خوف سے عاری ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا۔ دیکھو آگ پہ چلنا بڑے ان یوزول ایکٹس ہیں نا، کبھی عجیب لوگ ہیں، آگ پہ چلتے ہیں، کچھ کہتے ہیں پتا نہیں عقل بھی ہے دل میں نہیں ہے۔ دیکھو جہاد کے میدان میں جانے کے لیے عقل کی چھٹی کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ سوچو گے نا عقل کیا ہے، عقل نفع اور نقصان بتاتی ہے۔ عقل دنیاوی کیا بتاتی ہے، نفع اور نقصان۔ مجھے بات بتائیے، خودکشی حرام ہے کہ حرام؟ جہاد کیا ہے؟ خودکشی تو ہے نا، یا نہیں؟ آپ خود کو مارنے جا رہے ہو، سامنے گولیاں، سامنے تیر، سامنے تلواریں، تو جا رہے ہو، بس ایک کارزار تو خود کو پھینک رہے ہو، خودکشی ہے نا، لیکن حرام خودکشی ہے۔ اللہ کے لیے ہو تو شہید کا مقام پاتے ہو، کیونکہ ایک اختیاری موت ہے، تو میں اپنے اختیار سے جاتا ہوں۔ 70s کی جنگ یا جو بھی انڈیا کے ساتھ ہوئی، آپ کے کتنے ایسے فوج کے اندر تھے جن کو آپ نے تمغہ شہادت بھی دیا، جنہوں نے بم بار کے خود کو دشمنوں کی ٹینکوں کے سامنے پھینک دیا، آپ کو شہید ہے، خودکشی تو ہے نا، لیکن کس کی راہ میں، کس کی آئیڈیالوجی پہ خود کو قربان کر رہے ہو؟ جب آئیڈیالوجی بدل گئی تو وہی ایکٹ کیا ہو جاتا ہے، شہادت کا مقام پاتا ہے۔ وہی کہ صرف اپنی ذات کے لیے زندگی سے تنگ آ کر خرچہ زندگی میں پورا نہ ہو، بیماری کی وجہ سے بندہ خود کو مارے تو کیا ہے، جہنم میں۔ ایک ہی عمل ہے، اللہ کے لیے ہو تو شہادت، اپنی ذات کے لیے ہو تو جہنم ہے۔ آنسو وہی ہے، اپنے لیے رو تو کوئی قیمت نہیں، حسین کے لیے رویا جائے۔ عالم نسبت ہے، آپ چیزوں کو ملاتے کیوں ہو؟ نماز آپ پڑھ رہے ہو، لیکن اگر دنیا کے لیے نماز میں رو تو کہاں نماز باطل ہے؟ یا انسان کے پیسے چوری ہو گئے، موبائل چوری ہو گئے، اللہ اکبر زاروں پتہ ہو رہا ہے، سورہ ہم بھی پڑھ رہا ہے، رو بھی رہا ہے، سنا آئی فون نکل گیا، آئی فون نکل گیا، تو نماز باطل ہے بندہ۔ تو وہیں پر اللہ اکبر کہا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ تو زہاد کی نماز ہے، عابدوں کی نماز ہے۔ جیسے نسبت بدلی، آئیڈیالوجی بدلی، تو خدا نے اس عمل کا اینگل کیا کر دیا، بدل دیا۔ ایک ہی عمل ہے لیکن انسان جیسے بدلتا ہے انسان کا عمل صحیح ہو جاتا ہے۔ تو یہ پریکٹس ہے فرش عزا عبداللہ حسین۔ ہم صرف بہادروں کے قصے نہیں سناتے، ہم نسلوں کو پریکٹیکلی بہادر بننا بھی سکھاتے ہیں۔ اب آگ پہ چلنا ایک ایسا ایکٹ ہے کہ آپ کہیں گے بھائی کون آگ پہ چلے گا، لیکن آپ کا ہر ایکٹ کوئی تاریخ شیعوں کی اٹھا لیں، یہ ہر وہ کام کرتے تھے جس سے یہ تاثر جائے، جس سے نسلوں کے وجود سے موت کے خوف کو ختم کر دیا۔ ایک زنجیر کا ماتم کما زمین، یہ خوف کا کام ہے نا، کون اپنا خون نکالے گا، کون سر پہ کما مرے گا، بندہ دور سے بھی دیکھے تو بھاگ جائے۔ بات تو زنجیر ہاتھ میں بھی پکڑتے ہیں تو ان کے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں مارتے کیسے ہیں؟ اور وہ الگ بات ہے، حالات کی وجہ سے کچھ فتاوا آئے جس سے قرآن میں مذہب ہو رہا تھا تو بعض مراجع نے اس عمل کو منع کیا، لیکن صدیوں سے شیعہ کرتے تھے نا یہ مذہب۔ وہ کیونکہ آپ کا مزاج ان کے مزاج سے نہیں ملتا، ابا عبداللہ حسین نے آپ کے مزاج کو بدل دیا۔ اس مزاج میں انسان کو بہادر بنانا چاہیے، دنیا کو یہ تاثر دیا کہ یہ واحد قوم ہے تو موت سے نہیں ڈرتی ہے، موت سے نہیں گھبراتی ہے۔
کہ ہر وہ کام کرتی ہے جس سے نسلوں کے وجود سے موت کے خوف کو کیا کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، فرش اعضاء پہ بٹھا کر اس کی فکر اور آئیڈیالوجی کو بنایا جاتا ہے، اور یہ ایسے نعرہ نہیں لگاتا حیات میں نہ ذلت، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھاتا ہے، نہ سر جھکاتا ہے، نہ اسے خرید سکتے ہو نہ جھکا سکتے ہو، ہاں شہادت اس کا ورثہ ہے، شہید کرنا چاہو تو شہید کر دو، کیونکہ نہ ان کے آبا و اجداد موت سے ڈرے تھے نہ ان کی نسلیں موت سے ڈرتی تھی۔ لیکن مد مقابل کیا ہے؟ آج مسلمانوں کا عادت دیکھیں کہ صرف اپنے بڑوں کی بہادری کے قصے سنائیں۔ آپ جب انگریزوں کی بات کریں گے کہ بھائی اتنی ٹیکنالوجی میں ہے تو کہیں کہ بھائی انگریز کیا ہیں، ہم تو یہ تھے، ہم تو وہ تھے، پوری دنیا ہمارے قبضے میں تھی، عثمانی حکومت تھی، آدھا یورپ ہمارے قبضے میں تھا، ہماری تاریخ میں ایسے ایسے بہادر گزرے ہیں۔ کتنے فضائل مسلمانوں نے اپنے بچوں کو علی بن ابی طالب کے نہیں پڑھائے جتنے خالد بن ولید کے پڑھا دیے، سیف الاسلام، اسلام کی دربار۔ چلو میں اختلافات میں نہیں کرتا، خالد بہادر مسلمانوں کا ہیرو ہے، خالد بن ولید بہادر۔ حضرت عمر کی بہادری کے قصے، فاتح ایران، فاتح روم، اتنے بہادر تھے مسلمانوں کے خلیفہ، عمر بہادر، خالد بہادر، سعد بن ابی وقاص بہادر۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کے عقیدے کے مطابق، تاریخ کے مطابق یہ شخصیات جن کا فضائل، جن کی بہادری، جن کے قصے اپنی نسلوں کو سنا رہے ہو، اچھی بات ہے، پازیٹیو چیز سنا رہے ہو، بزدلی کے قصے تو نہیں سنا رہے نا، بہادری کے قصے سنا رہے ہو، اچھی بات ہے۔ لیکن میرا سوال ہے اگر عمر بہادر تھا تو آپ بھی تو بہادر بنو، خالد بہادر تھا تو آپ بھی تو بہادر بنو، کوئی ایک تو ہو جو ان بہادروں کی طرح امریکہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اگر اپنی نسلوں کو کوئی پازیٹیو چیز دے رہے ہو، ہم بھی امیر المومنین کے بہادری کے قصے سناتے ہیں، آپ بھی سناؤ اپنے کو بہادری کے قصے، سچ ہے جھوٹ ہم اس میں جاتے ہی نہیں۔ عمر بہادر، خالد بہادر، سعد بن ابی وقاص بہادر، اپنی نسلوں کو، اپنے حاکموں کو، اپنے رہبروں کو بہادر بناؤ نا، عمر کی طرح بہادر بناؤ، خالد بن ولید کی طرح بولو، بہادر بنو، غیرت کرو، اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو گولیاں کس کام کی جو چلے ہی نا، بم کس کام کے جو چلے ہی نا، تو بلب کس کام کا جو 24 گھنٹہ فیوز پڑا رہے۔ ہم اگر خیبر سناتے ہیں تو خیبر شکن میزائل بھی بناتے ہیں۔ لبرل بن رہی ہیں، کیوں آج نسلیں ماڈرن سلیبری کے اندر جا رہی ہیں، کیوں آج ہر مسلمان حاکم غلام ہے۔ اب آپ کو نہیں مولانا مسلمان تو بہادر ہیں، چھوڑ دو نبی کی حدیث سے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پہ ہوتے ہیں، حاکم مسلم تو عوام مسلم ہوتی ہے، حاکم غلام تو عوام غلام ہوتی ہے۔ 70 سال سے پاکستانی قوم غلامی میں چل رہی ہے، لوگ سے بڑا انقلاب لا سکتے ہیں، کیونکہ جب حکماء غلام ہوتے ہیں عوام غلام ہو جاتی ہے۔ یہی ایرانی قوم بھی، رضا شاہ بھی تھا، قاجار بھی گزرے، صفوی بھی گزرے، غلامی میں زندگیاں گزاری، لیکن ایک بہادر حاکم خمینی جیسا آیا تو قوم کو بہادر بنا دیا، ایک بہادر سید علی خامنی جیسا آیا تو قوم کو بہادر بنا دیا، ایک بہادر سید حسن نصر اللہ جیسا آیا تو لبنانیوں کو بہادر بنا دیا۔ تو الناس علی دین ملوکہم یہ اثر امام ہے، سمجھو کیوں خدا اتنا سینسیٹیو ہے کہ خلیفہ میں بناؤں گا، خلیفے کے اندر صفات ہوں، تعصب کی بنیاد پہ نہیں، عصبیت کی بنیاد پہ نہیں، قبیلے کا بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، عمر رسیدہ ہے، جلیل القدر ہے، قریبی کا، رشتہ دار کا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اور قابل احترام ہیں، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو بہادر بنا سکے، جو بچپن سے بہادر ہو،
نبی نے جب اسلام کی دعوت دی کتنی عمر تھی امیر المؤمنین کی؟ 7-8 سال دعوت رسول شیرہ. اس وقت بھی جس نے رسول کو لبیک کہا تو کون تھے؟ اب مسلمان جب تقسیم بندی کرتا ہے اتنا نفاق بوڑھوں میں جس نے پہلے اسلام لایا، بچوں میں جس نے پہلے اسلام لایا، سیدھا کہو جس نے پہلے اسلام لایا. ختم. پہلے کس نے لایا؟ اب تقسیم بندی بوڑھوں میں پہلا، جوانوں میں پہلا. ویسے تو میں 10 تقسیم بنا سکتا ہوں. لنگڑوں میں کس نے پہلے لایا، اندھوں میں پہلے کس نے لایا، بچوں میں پہلے کس نے لایا، موتوں میں پہلے کس نے لایا، پتھروں میں پہلے کس نے لایا. یہ کوئی تقسیم نہیں. آپ یہ بتاؤ کہ نبی نے جب اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے اسلام کس نے لایا؟ اس طرح کرو. ہاں مردوں اور عورتوں کی تقسیم کر دو کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے لایا، مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے لایا. عورتوں میں سب سے پہلے اسلام خدیجہ الکبریٰ نے لایا، مردوں میں سب سے پہلے اسلام علی ابن ابی طالب نے لایا. اب یہ فضیلت ہے امیر المومنین کو گھٹانے کے لیے کہ بوڑھوں میں سے لایا، فلاں میں سے لایا. سیدھا بتاؤ تو بوڑھا بھی تو اتنے سال سے اسلام کی دعوت سن رہا تھا. کسی نے 7 سال نبی کی دعوت کے بعد اسلام لایا، کسی نے 4 سال نبی کی دعوت کے بعد اسلام لایا. فضیلت کو مانو، تعصبات سے پیچھے ہٹو. تو بچپن میں جو اتنا بہادر ہو جو کہے مجھے نبی نے علم ایسے دیا صدقہ، جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، جس کے لیے فرمایا انا مدینۃ العلم علی. اور ادب ہے، کلام رسول ہے جو خلق عظیم کا مصداق ہے. خلق عظیم جس کی زبان سے کبھی برا لفظ نہیں نکلا، جس نبی نے زندگی میں کبھی بددعا نہیں کی. رسول کریم آگے سے کہ رسول بددعا کہ آپ کو پتھر مار رہے ہیں، آپ گلی سے گزرتے ہیں، آپ کو اوپر کچرا پھینک رہے ہیں، مجال ہے تو رسول بددعا کہ کہے رحمت للعالمین. جنگ خندق عمرو بن عبد العزیز کہا نا کہ آج کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر. اب کفر کی نیچر دیکھو کہ جب آیا خندق میں کودا بہادر تھا. دیکھو کافر بہادر ہو تو تعریف کرنی چاہیے، اپنا بزدل ہو تو مذمت بھی کرنی چاہیے. بہادر تھا، عامر بہادر تھا، پورا مکہ جانتا تھا. اور صرف بہادر نہیں جس کو دیکھ کے بندے ڈر جائیں. دیکھو بعض لوگوں کی جسامت بڑی ہوتی ہے. عمر طویل ہیکل تھا، بہت بڑا بدن تھا اس کا. ایسا مجھے کوئی 6.5 فیٹ کا بندہ ہو، ایسا لمبا چوڑا کھانا پینے والا بندہ، جنگجو لڑنے والا آدمی. تو سیدھا آیا کیونکہ سارے مسلمانوں کو جانتا تھا. عرب میں جب جنگ ہوتی تھی تو 2 بٹو ہوتی تھی. اب یہ نہیں کہ نامردانہ جنگ ہو، عرب لڑتا تھا تو کچھ اصول کی پابندی کرتا تھا. لشکر ہوتا تھا تو لشکر سے لڑتا تھا، لیکن جب بہادر میدان میں آتے تھے تو تن بتن، ایک آیا لڑا، دوسرا آیا لڑا، تیسرا آیا لڑا. یہی آپ دیکھتے تھے کہ بدر میں امیر المؤمنین اسی طرح جاتے تھے، ایک کو مارا پھر دوسرا آتا تھا. تو اس سے مقابلہ ہوتا تھا کہ ایک انسان نے کتنوں کو مارا. تو عمر جیسے آیا تو خندق میں کودا. خندق میں کودا تو پہلا خطاب رسول خدا کو کیا، چاہے محمد ہے کوئی بہادر تو بھیج. اتنا پورا لشکر کھڑا کیا ہے تم نے ہمارے مقابلے میں بھی تو دیکھوں اس لشکر میں کتنے بہادر ہیں. میں بھی اس لشکر میں بیٹھے کو جانتا ہوں. ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ اب اسے اپنی طاقت پر، اپنے فن پر، اپنی جنگ پر اتنا بھروسہ تھا، اوپر سے کافر. پھر کہا ہے محمد ہے کوئی بہادر بھیج. اب آپ ایک سردار کو للکارو تو لشکر اس کا بیٹھا ہوا ہو اور کہے ہے کوئی بہادر تو بھیج. مطلب تنزیہ لہجے میں بولا کہ مطلب تمہارے پاس کوئی بہادر تو ہے تو میرے مقابلے میں آئے جو مجھ سے آ کے لڑے. یہاں جو خلق عظیم کا مالک تھا اس نبی کو اتنا جلال تھا کیونکہ یہ پکار رہا تھا، کوئی صحیح سے جواب نہیں دے رہا تھا.
تو نبی نے فرمایا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ یہاں نبی نے اشارہ کیا جو مصطفیٰ پہ بھونکے، جو رسول کو للکارے. تو رسول کیا ہے؟ مجسمہ اسلام ہے. جو مصطفیٰ پر بھونکے سمجھو وہ اسلام پہ بھونک رہا ہے، جو اسلام پہ بھونکے سمجھو وہ رسول کی گستاخی کر رہا ہے. کہا کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ کتے بھونکتے ہیں نا، کہے کوئی جو اس کتے کا منہ بند کرے. سارے مسلمان بیٹھے تھے، اس بھونکنے والے کو کوئی بند کرنے والا نہیں تھا. تاریخ لکھتی ہے 3 مرتبہ اٹھے تو علی بن ابی طالب یاد رکھو، تاریخ اسلام شیعوں نے نہیں لکھی. 3 مرتبہ کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ کون ہے جو اس کے بھونکنے کی آواز کو بند کرے؟ تو فرماتے ہیں علی بن ابی طالب اٹھے. کبھی نبی نے فرمایا مرض الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور عجیب نظارہ رکھا پروردگار عالم نے، کل بھی اسلام پہ بھونکنے والے کے مقابلے میں علی گیا، اور آج بھی ٹرمپ جیسے بھونکنے والے کے مقابلے میں علی کے چاہنے والے جا رہے ہیں. یاد رکھو، جو اسلام کا دشمن مسلمان کا دشمن وہ کتے سے بدتر ہوتا ہے. نبی نے اس جانور کی صفت صرف اس لیے دی کیونکہ وہ بھونکتا ہے. مطلب اس کے بھونکنا معنی خیر سے نہیں ہوتا. آپ گلی سے گزرتے ہو، کتا فالتو میں بھونکتا رہتا ہے، تو آپ اس کے بھونکنے کو کیا کرتے ہو؟ اگنور کرتے ہو، یعنی کہ آپ ڈر جاؤ. آپ گاڑی میں ہو جا رہے ہو، کتا بھونک رہا ہے، یہ تھوڑی آپ فوراً تو گن نکال دو، تیاری کر دو. اگر کتا ہے بھونکتا ہے، بھونکنے دو، 4 بار بھونکے گا پھر چپ ہو جائے گا. تو کہ یہ اگنورنس تمہاری دشمنی اسلام کے لیے ہونی چاہیے. لیکن اگر بھونکنے والا قہار ہو، جبار ہو، تو پھر کوئی علی جیسا ہونا چاہیے. کبھی کہا ضربت علی یوم الخندق، یہ نہیں کہا کہ علی کی ضربت ہر جنگ میں. یوم الخندق ضربتیں میرے مولا نے بہت جلائی ہیں، بدر میں بھی جلائی ہیں، احد میں بھی جلائی ہیں، جگہ جگہ چلائی ہیں. لیکن ہر ضربت نہیں. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت جو خندق میں چلی تھی وہ عبادت ثقلین سے افضل ہے. تو اب مسلمان کاؤنٹ کریں، علی جب اس کل والے کافر کے مقابلے میں گئے تھے تو ثقلین کی عبادت کو سمیٹ کرے تھے. اور آج شیعوں کی ہر گولی جو آج کے کفر پہ چل رہی ہے، کتنا ثواب یہ قوم سمیٹ رہی ہے. آج ثقلین کا ثواب اگر خدا دے رہا ہے تو اہل بیت کے چاہنے غالب کو دے رہا ہے. کہ یہ اثر بقیت اللہ ہے کہ اپنا امام چنو جو تمہیں صحیح گائیڈ کرے. صرف نسلوں کو قصے نہیں سنا. اب المیہ کیا تھا؟ مسلمان کی بہادری کے قصے سنا تو بہت سناتے ہیں. میرے مسالے بہت سارے ملا کے سنائے جاتے ہیں. لیکن کیوں بہادر رہبر پیدا نہیں ہو رہے؟ کیونکہ کوئی پلیٹ فارم نہیں. امام حسین علیہ السلام نے آپ کو کیا دیا؟ پلیٹ فارم دیا. آپ بہادری کا قصہ سناؤ لیکن پریکٹس کہاں کرواؤ گے؟ دیکھو، فوج ایک ادارہ ہے، فوج سپاہی بنانا ہے. ہر بندہ بھرتی نہیں ہو سکتا، خاص افراد بھرتی ہوتے ہیں اور انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جو فوجی بنتا ہے وہ ہمیشہ موت کے لیے کیا رہتا ہے؟ تیار. اس کی ٹریننگ ہے. اب ضروری نہیں ہر مسلمان کی یہ ٹریننگ ہو، ہر پاکستانی کی یہ ٹریننگ ہو، کیونکہ فوج ادارہ ہے. وہ ادارہ افراد کو تربیت اور ٹریننگ دیتا ہے. اب یہاں پہ حسین نے بھی ایک ادارہ بنایا جس کا نام فرش ایسا ہے حسین.
دنیا کا واحد ادارہ ہے جہاں ہر ایج کا بندہ آتا ہے. پولیس میں خاص ایج کے لوگ، فوج میں خاص ایج کے لوگ، لیکن یہ واحد ادارہ ہے جہاں 4 سال کے بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے کو بہادر بنایا جاتا ہے، جہاں مائیں بہنیں بچے سب آتے ہیں اور انہیں ایک اجتماعی ٹریننگ دی جاتی ہے. تو یہ فرش عزا نعمت ہے. یہاں انسان سازی کی جاتی ہے، یہاں اہل بیت کے فرامین کے ذریعے سے، ان کی تاریخ کے ذریعے سے انسان کے ذہنوں کو تیار کیا جاتا ہے. اب وہ نہیں سمجھتے، فتوا لگا دیتے ہیں بھائی یہ نعمت ہے، ہم اس نعمت کو کبھی ختم نہیں کر سکتے. اسی سے یاد اہل بیت کی زندہ رہتی ہے، کردار اہل بیت کی زندہ رہتا ہے، تصور شہادت بھی زندہ رہتا ہے، اظہار و قربانی کا جذبہ بھی زندہ رہتا ہے. اگر فرش عزا نہ ہوتا شیعہ کبھی سخی نہ ہوتے، بے شک. اگر فرش عزا نہ ہوتا ہماری نسلیں بہادر نہ ہوتی، اگر فرش عزا نہ ہوتا شیعہ کے دل میں شیعہ کی اتنی محبت نہیں ہوتی. دوسرے لوگ بھی اداروں میں کام کرتے ہیں، لیکن خوبی یہ ہے شیعہ جس بھی ادارے میں ہوتا ہے تو ہمیشہ اپنے والے اہل بیت کے چاہنے والے کی مدد ضرور کرتا ہے. یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ فرش عزا حسین ابن علی سے ملتا ہے. اسے بچپن سے سکھایا جاتا ہے تم دونوں ایک دوسرے سے محبت اس لیے کرتے ہو کیونکہ یہ بھی علی والا ہے، تو بھی علی والا ہے، یہ بھی حسین سے محبت کرتا ہے، تو بھی حسین سے محبت کرتا ہے. اپنی ذات کی خاطر محبت نہ کرنا، محمد اور آل محمد کی خاطر محبت کرنا. یہاں نظر و نیاز کروا کے سخی بنایا جاتا ہے، یہاں پیاسوں کو پانی پلا کر اظہار کا جذبہ دیا جاتا ہے. یہاں محنت و زحمت کر کے گرمی ہو سردی ہو انسان مجلس حسین میں آتا ہے. اب عاشورہ چاہے 55 ڈگری کی گرمی میں ہو یا مائنس کی برف باری میں ہو، لیکن یہ حسین کے جلوس کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے. فرش عزا سستیوں کو ختم کرتا ہے، کاہلیوں کو ختم کرتا ہے، انسان کو گھر سے اٹھاتا ہے، اس کے وجود میں انرجی پیدا کرتا ہے. اور یہ کس کی محبت میں جا رہا ہے؟ حسین کی محبت میں جا رہا ہے، دیوان کی محبت میں جا رہا ہے. اور میں بارہا کہتا ہوں خدا نے اس جذبے میں یہ ارادہ الہی، اللہ کا ارادہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. خدا چاہے تو کسی کی محبت ڈال دے، خدا چاہے تو محبت نکال دے، لیکن یہ محبت اہل بیت خدا نے بندوں کے دل میں ڈالی کیونکہ حبب الیکم الایمان. قرآن کہتا ہے اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب رکھا ہے. اور جس کے لیے رسول نے کہا فرضل ایمان کل ہے، تو جب علی کل ایمان بن گئے تو محبت علی آٹومیٹیکلی دلوں میں آ جائے گی. انسان جنت سے محبت کرتا ہے اور کہہ دیا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو ان کی محبت آٹومیٹیکلی آپ کے دل میں آ جاتی ہے. اور جن کی محبت کو واجب قرار دیا کسی کی محبت واجب نہیں ہے. قرآن کی آیات کو پڑھیں لیکن آل رسول کی محبت کو واجب قرار دیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ یہ وہ قربا ہے جن کی محبت اگر دلوں میں ہوگی تو صحیح راستے پہ چلو گے. تو فرش عزا ایک پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہمیں امام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد دیگر سوال پڑھیں محمد. وعجل فرجکم. تو میرے عزیز بقیت اللہ خیر لکم، ایک وجود جسے خدا نے آج تک باقی رکھا. ہمارے پاس صوفیاء کرام سب کا ماننا ہے کہ ہر زمانے میں کسی قطب اعظم کا ہونا بہت ضروری ہے، اس بات کی یقین سے. کیونکہ اگر ہم موحد بھی ہیں تو کس کی وجہ سے موحد ہیں؟ رسول کی وجہ سے. ہم میں سے آج تک کسی نے خدا کو دیکھا نہیں. یہ ولی ہے جو ہمیں خدا شناس بناتا ہے. اب یہاں پہ شیطان نے کیا کام کیا؟ یہ کہا کہ موحد بن گئے، اللہ والے بن گئے. تو نبی کا ہدف تھا تمہیں موحد بنائے، بتوں کی عبادت سے نکال کر وحدہ لا شریک کی عبادت بنائے. تو اب نبی کا کام ختم ہو گیا. اب نبی کے پیچھے نہیں لگتی. کس کے پیچھے لگو؟ خدا کے پیچھے لگو.
اور کہا حسبنا کتاب اللہ. اب مصطفیٰ چلے گئے، ہمیں مصطفیٰ کی کوئی ضرورت ہے. نبی آئے کتاب دے کر گئے تو ہمارے لیے کتاب کیا ہے؟ کافی ہے. جنہوں نے کتاب کو کافی سمجھا، دیکھو کتاب ہے ٹیکسٹ، متن ہے، لکھی ہوئی چیز ہے. جیسے کہتے ہیں آپ صامت، بولتا نہیں، چپ. آپ گھر میں گناہ بھی کرو چپ، آپ کسی کا قتل بھی کرو چپ. کتاب روکے گا نہیں، کتاب بولے گا نہیں. کتاب بولے گا کہ وبشر صابرین، بشارت و صبر کرنے والا. کتاب بولے گا حق والوں کا ساتھ بولو. کتاب بولے گا سچوں کے ساتھ مل جاؤ. کتاب بولے گا جھوٹوں سے دوری اختیار کرو. لیکن مجھے بتائے کون کہ سچے کون ہوتے ہیں؟ واہ واہ. دیکھو یہ تھیوری ہے، یہ مصداق ہے. میں پہلے آپ کو بولتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ بات کرو، آپ کی آواز فلاں شہر تک جائے گی، تو آپ کو تھیوری دے رہا ہوں. لیکن جب موبائل سے کال ملاؤں گا تو موبائل کیا ہے؟ مصداق ہے. میں آپ کو بولوں گا کوئی ایسی چیز ہے جو اتنی گرم ہے کہ 10 منٹ کوئی دیگچی رکھو تو پانی ابلنے کو آ جاتا ہے، ہاتھ ڈالو تو ہاتھ راکھ ہو جاتا ہے. آپ بولو ایسا بھی ہو سکتا ہے. جب تک مصداق نہیں ہوگا تب تک آپ منزل یقین تک نہیں پہنچے گے. تو کتاب نظریہ ہے کہ اللہ سخی ہے، اللہ صابر ہے، اللہ غیور ہے. کچھ ایسے ولی ہیں جو موت سے ڈرتے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. تو کوئی مصداق تو ہو. تو تفسیر قرآن نام ہے کردار محمد و آل محمد کا. یہ اہل بیت ہوں گے تو کتاب معنی خیز بنے گا. اہل بیت نہیں تو کتاب معنی خیز نہیں ہے. میں نے کتاب کو سمجھنا ہے، مجھے مصداق چاہیے. خالی کتاب کافی نہیں ہے. اب کہا کہ رسول کی اہمیت ایک پوسٹ مین کی طرح ریاض اللہ. کیا کرنا نبی کی قبر پہ جانا، صبح سے شام تک صلو علی الحبیب کرو، کیا فائدہ ہے؟ نبی کے نام پہ کبھی عید مناتے ہو، کبھی کیا کرتے ہو. رسول آئے تھے اللہ سے ملانے، الیاذ باللہ تم نے محمد کو بت بنا دیا. اس کے بجائے کہ امت اللہ کی عبادت کرتی تم تو رسول کے پیچھے لگ گئے. نبیوں کا کام تو اللہ سے ملائے، کیسے ختم. نبی دنیا سے گیا، بس محترم تھا، احترام کرو، بس نماز پڑھو اللہ کے لیے، عبادت کرو اللہ کے لیے. اب مسلمان نے تھوڑا سا رسول کا احترام کیا تو شرک کر رہا ہے. تھوڑا سا آل رسول کا احترام کر دیا تو شرک کر رہا ہے. کیونکہ جب ہمیں ڈیفینیشن آف شرک کا پتہ ہو، ایک تو ہمارا معاشرہ کم پڑھا لکھا، اوپر سے جب علم نہیں، اور کسی بندے نے جو ایڈریس دیا پوری امت اسی ایڈریس پہ چل پڑتی. کہ گوگل میپ جب موبائل پہ لگاتے میں کہتا ہوں یہ امام ہے. چلتے چلتے آدمی ایسی جگہ پہنچتا روڈ ہی نہیں ہوتی، تو ہمیں کیا کرے گوگل میپ نے پھنسا دیا. میں کہتا جب گوگل میپ کو امام بناتے ہو یہ پھنسا دیتا ہے تو بڑوں بڑوں کو جو تم امام بنانا ہے کس کے پیچھے لگ رہے ہو؟ سوچو تو صحیح. جسے خود اپنے راستے کا پتہ نہیں وہ تجھے راہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ کبھی المیہ ہے پاکستانی قوم کا کہ ایسے ایسے مفتی آئے جنہوں نے ایسے ایسے نونسنس فتوے دیے کہ انسان پریشان ہے. کہ آج پڑھی لکھی نسل، آج تو چلو ٹیکنالوجی آ گئی، اللہ کا شکر ہے، اے آئی سے پوچھتے ہو ہر سوال کا جواب آپ کو مل جاتا ہے. آج ان پڑھ آپ کی اس رینکنگ میں پوچھے تو جواب آ جاتا ہے. اے آئی تو سلونی کا کام کر رہا ہے. عربی میں پوچھو تو جواب، اردو میں بولو تو جواب، سندھی میں بولو تو جو زبان بولو آگے دوسری زبان میں آپ کو کیا دیتا ہے؟ جواب دیتا ہے. جیسے وقت گزرے گا علم کو کوئی چھپا نہیں سکتا، حق کو کوئی چھپا نہیں سکتا. مفتیوں کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے کہ وہ ساری کتابیں اپنے قبضے میں رکھتے تھے. مولانا صاحب شیعہ عالم بول رہا ہے صحیح بخاری میں لکھا ہے، نہیں لکھا، جھوٹ بول رہا ہے. میرے پاس پڑھی ہوئی ہے بخاری، اور کسی کو کھول کے دکھاتا ہی نہیں ہے. آج کل اب سارا اعتماد مفتی پر، مفتی جھوٹا تو پوری قوم کیا بن جاتی تھی؟ جھوٹی. اب تو یہ چکر ہی ختم ہو گیا. اب کتابیں نیٹ پر ہیں، آپ نے سوال کیا پھر فوراً آپ کو جواب مل گیا. تو اتنی تیزی سے مکتب اہل کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے. میں پتہ نہیں کہاں پہ تک کون سی بات کر رہا تھا. تو فرمایا کہ انسان جب
کسی سے پوچھے تو کسی ایسے امام سے پوچھے جو اسے کیا کرے، صحیح ثابت کرے۔ اب ڈیفینیشن آف شرک کیا ہے پتہ نہیں، کسی بھی رسول کی حدیث سے پوچھیں، ہمیں نون سسٹم کی بات کر رہا ہے۔ آج پڑھی لکھی نسل اپنے بزرگوں سے پوچھے کہ یہ 40 سال پہلے 45 سال پہلے آپ نے فتویٰ کیا دیا تھا، اگر کوئی علم کے نیچے سے گزرے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو کس حدیث میں، کس روایت میں، کس قرآن کی آیت میں یہ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ دشمنی اس حد تک آئے کہ ایسے فتوے دیے جائیں کہ بس کچھ بھی کر کے میں اپنی نسلوں کو شیعوں سے دور کروں۔ مکس معاشرہ، 4 گھر شیعوں کے، 2 گھر اہل سنت کے۔ اب جانتے ہیں کہ اگر شیعہ کا گھر سنی کے ساتھ شیعہ مجلس بھی کرائے گا، ماتم بھی کرائے گا، نیاز بھی بھیجے گا، اٹھنا بیٹھنا، اور یہ جانتے تو ہیں کہ اس مکتب میں کشش بڑی ہے، بے شک 4 فضائل سنائے گا اہل بیت کے، یہ فوراً علی والا بن جائے گا۔ تو اس نے کوئی ایسا فتویٰ نکالو کہ کوئی سنی شیعہ کے ساتھ گھر بھی نہ بننا۔ اب دیکھو رسول بھی پیارے ہیں، سب ہیں، بیویاں لوگوں کو بہت پیاری ہوتی ہیں۔ اب کہتی عالم کے نیچے سے گزرو تو بھائی نکاح ختم، تو میرا گھر ٹوٹ جائے گا۔ اس نے کہا چاہے گھر بیچوں، کسی شیعہ کے ساتھ گھر لوں ہی نہ۔ وہ جتنا اسے شیعہ سے دوری کا مطلب سمجھو اہل بیت سے دوری، شیعہ سے قرب کا مطلب سمجھو اہل بیت سے قرب، کیونکہ جہاں سے فضائل اہل بیت سننے کو ملتے ہیں وہ کون ہیں؟ اہل بیت کے چاہنے والے۔ زیادہ نہیں، آپ کسی شیعہ کو پکارو تو نہیں نا تو تمہیں یا حسن یاد آئے گا، نہ حسین یاد آئے گا، نہ علی یاد آئے گا۔ جن کی نسلوں میں محمد اور آل محمد کی خوشبو اللہ نے کھول کے رکھی ہوئی، تو ہدف یہ تھا کہ دنیا میں سے دور کیا جائے، اور یہ جتنا دور کر رہے تھے، ہمارا سسٹم ایسا تھا کہ یہ دور ہو ہی نہیں سکتے۔ گھر دور کر دو گے، جلوس تو ہم گلی گلی سے گزاریں گے، چوکوں پہ آئیں گے، میڈیا کا زمانہ، ٹی وی پہ حسین حسین ہوگا، رکشوں میں کیسٹ لگیں گی، لوہے میں حسین حسین ہوگا، تو انسان کو انسان سے دور کرنا ایک طرح سے کرنا ممکن ہے۔ اب شرک کہہ دیا کہ شرک آپ کسے بولتے ہیں؟ ڈیفینیشن آف شرک یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ ذکر کرنا عبادت نہیں، یاد کرنا عبادت نہیں، سلام کرنا عبادت نہیں، کسی کو وسیلہ بنانا عبادت نہیں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے خاص ارکان جو اللہ نے اپنے لیے مختص رکھے ہیں آپ کسی اور کے لیے کرو۔ مثلا نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ سجدہ کسے کیا جاتا ہے؟ اللہ۔ رکوع کسے کیا جاتا ہے؟ اللہ کو۔ یہ ارکان خاص یہ صرف اور صرف کس کے لیے مختص ہیں؟ پروردگار عالم کے لیے۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ رب کون ہے؟ اللہ۔ کچھ صفات ہیں جو مختص ہیں پروردگار عالم کے لیے، ہم کسی اور کے لیے نہ استعمال کر سکتے ہیں نہ بجا لا سکتے ہیں۔ اب سجدہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، نماز اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ شیعہ چاہے مدینہ جائے، شیعہ چاہے کربلا جائے، شیعہ چاہے نجف اور مشہد جائے، پوری دنیا والے جا کے دیکھ لیں، ہم زیارت حسین بھی کرنے جاتے ہیں لیکن وہاں نماز خدا کی ادا کرتے ہیں۔ دنیا میں 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں جتنی عبادت کی جاتی ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں کی جاتی، جہاں 24 گھنٹہ خدا کو سجدے کیے جاتے ہیں، جہاں 24 گھنٹہ رکوع اور سجود میں لوگ مشغول ہوتے ہیں۔ پہلی سرزمین مکے کی سرزمین، جہاں 24 گھنٹہ لوگ نماز عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ ایک نمازی آتے ہیں، دوسرے نمازی جاتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ دوسری سرزمین مدینے کی سرزمین، یہ حرم 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوتے، 24 گھنٹہ لوگ نماز میں، سجود میں، رکوع میں مشغول ہوتے ہیں۔ تیسری سرزمین کرب و بلا کی سرزمین، جہاں 24 گھنٹہ حرم کھلے رہتے ہیں اور نمازی نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ چوتھی سرزمین نجف کی سرزمین، جہاں 24 گھنٹہ لوگ نمازوں میں مشغول رہتے ہیں۔ پانچویں سرزمین مشہد مقدس کی سرزمین، اور ابھی امام موسیٰ کاظم کا حرم بھی 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے۔ تو جہاں جہاں اہل بیت ہیں وہاں وہاں خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ آپ مندروں میں نہیں جا رہے ہو، آپ حرم اہل بیت
میں جا رہے، مندر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، حرم میں اہل بیت ہے کیا نماز پڑھی جاتی ہے؟ پاکستان میں بھی کئی پیر اور ولیوں کی قبروں پہ گیا ہوں، نماز کا اتنا سلسلہ نہیں ہے، لیکن جب حرم میں معصوم میں آپ جاتے ہو وہاں مستحب ہے، جاتے ہی آپ نے 2 رکعت نماز زیارت ابا عبداللہ حسین پڑھنی ہے کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے حسین کی زیارت مجھے نصیب کی۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ سجدہ کس کو کرتا ہے؟ اللہ کو کرتا ہے۔ اب ہیں بعض لوگ خبیث بدنیت جو کسی عمل کو غلط رنگ دے کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، کہ مثلا کسی شیعہ نے حرم امام حسین میں زری کو دیکھ کے سجدہ کیا، یا کسی علم کو دیکھ کے سجدہ کیا، یا کوئی امام بارگاہ میں آ کے سجدہ کرتا ہے، کہتے دیکھو یہ علم کو سجدہ کرتے ہیں، یہ حسین کو سجدہ کرتے ہیں۔ بندے خدا سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے کہیں بھی؟ میں ابھی بیٹھا ہوں یہاں سجدہ کر سکتا ہوں۔ آپ 10 سال کے بعد آئے، یعنی اتنا شعور ہونا چاہیے نا، ایک کرکٹر جب چھکا مارتا ہے 50 کرتا ہے 100 کرتا ہے سجدہ کرتا ہے، آپ بولو کہ اس نے اسٹیڈیم کو سجدہ کر دیا، مشرک بن گیا، پھر اس سارے کرکٹر کو ڈال دو مشرکوں کی لسٹ میں اور FIR کاٹ دو۔ لیکن کوئی بندہ کسی ولی اللہ کی مدار پہ جاتا ہے سجدہ کرتا ہے، فتوے مفتیوں کے آ جاتے ہیں۔ کیا دشمنی ہے ولی خدا سے؟ کیا دشمنی ہے اولیاء اللہ سے؟ کیا دشمنی ہے اہل بیت رسول سے؟ تمہاری شادی ہوتی ہے سجدہ کر دیتے ہو، اتنے سالوں سے نہیں ہو رہی اور سجدے میں چلا جاتا ہے، نوکری لگ جاتی ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اللہ بیٹا دیتا ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ کسی بھی نعمت کے ملنے کے بعد رسول کا فرمان ہے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ زیارت حسین ہوئی شکر خدا کا سجدہ کرتے ہیں، نبی کی قبر کی زیارت ہوئی سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ اتنے ججمنٹل کیوں بن جاتے ہو کہ وہ جو سجدہ کرتا ہے اس سے نہیں پوچھنا کہ تم نبی کو سجدہ کیا، علم کو سجدہ کیا، فتویٰ اپنے آپ سے جاری کرنا تہمت خود گناہ کبیرہ ہے۔ شیعہ اگر سجدہ کرتے ہیں تو کسے کرتے ہیں؟ پروردگار عالم کو کرتے ہیں۔ کہاں کبھی زیارت امیر المومنین کو دیکھ کے حرم کو دیکھ کے نعمت ملتی ہے، وہ جو سجدہ ہوتا ہے وہ سجدہ شکر ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ میں علی کو سجدہ کر رہا ہوں وہ کل بھی مشرک تھا آج بھی مشرک ہے۔ سجدہ صرف کسے کیا جاتا ہے؟ پروردگار عالم کو۔ وقت میں گنجائش نہیں، چھوٹی سی مثال دوں گا۔ تو شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک در عبادت، کہ جب میں اللہ کی عبادت کروں، عبادت کیا ہے؟ رکوع سجود اللہ کی عبادت۔ دعا کی عبادت ہے، لیکن دعا میں کہاں لکھا ہے خدا کو کسی اور کا واسطہ نہیں دے سکتے، کسی کو شفیع نہیں بنا سکتے۔ یہ تو بھری ہوئی ہے روایات کہ آپ شہداء کا واسطہ دے دو، کبھی بدر کے شہداء کا، کبھی احد کے شہداء کا، رسول خدا کی دعائیں۔ اب جب سجدے کرتے ہیں تو یہ دعا مشہور ہے نا، ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اللہ سے مالک اللہ نے خدا میرے ماں باپ پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا۔ یہ تو ماں باپ کا واسطہ بنا رہے ہو نا کہ خدا ان پہ رحم فرما، ایسا نہ ہو ان کی گناہوں کی وجہ سے ان پہ غضبناک ہو جاؤ۔ بس دیکھنا جب میں چھوٹا بچہ تھا اس ماں نے مجھے 9 مہینے کیسے رکھا، اس نے مجھے دودھ پلایا، میں بیمار تھا پوری رات جاگتی رہی، یہ باپ پسینہ بہا بہا کے میرے لیے کماتا رہا، میں اسکول کی فیسیں دیتا رہا، کتنی محنتیں اور زحمتیں کر کے اس نے مجھے جوان کیا۔ اے خدا ان محنتوں کو بھی مد نظر رکھنا، لہٰذا ہم بھی جب دعا کرتے ہیں اے خدا میرے گناہوں کو نہیں دیکھنا، اپنے حبیب کی محنتوں کو دیکھنا، اپنے حبیب کی زحمتوں کو دیکھنا، حسین کی کربلا کی شہادت کو دیکھنا، علی اکبر کے سینے کی برچی کو دیکھنا، علی اصغر کے ملنے سے گلے کو دیکھنا، زینب کبریٰ کے بندے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنا۔ تو میں کیا کر رہا ہوں؟ شہداء کی محنتوں کو اللہ کے سامنے لا رہا ہوں تاکہ خدا جب رحمت نازل کرے تو حسین کی وجہ سے رحمت کو دوبارہ نازل کر دے۔ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یہ دعا ہے شیعیان اہل بیت کی۔ یا وجیہا، عقیدہ پڑھنا ہے تو دعائے توسل پڑھو۔ یا وجیہا عند اللہ، کہتے ہیں کہ یہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ یا وجیہا عند اللہ، اے وہ جن کی رب کی دربار میں عزت ہے، احترام ہے، وقار ہے، جن کے لیے خدا نے کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، تم کو مردہ نہ کہو کہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ کبھی سوچو تو صحیح ہے کون سا رزق ہے تو خدا ان کو دے رہا ہے۔ اے وجیہ، اے وہ جو رب کی دربار میں عزت رکھتے ہو،
اشفع لنا عند اللہ، اللہ کے دربار میں ہماری کیا کرنا؟ شفاعت کرنا۔ شفاعت یوم قیامت ہونی۔ ہم یہاں دعا کر رہے ہیں، قیامت میں رسول بھی ہیں، قیامت میں آل رسول بھی ہیں، قیامت میں اصحاب بھی ہیں، قیامت میں صدیقین بھی ہیں، قیامت میں شہداء بھی ہیں۔ تو ہم دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ پروردگارا ان کے چہروں کی خاطر، ان کی وجہ سے ہمیں کیا عطا کرنا؟ شفاعت کو نصیب کرنا۔ شرک کا مطلب سجدہ رکوع۔ یہ کہنا کہ دعا میں بھی آپ غیر اللہ کو نہیں لا سکتے شرک ہے۔ اتنا پھنسے گا مسلمان خدا کی قسم، اسے اپنی ساری عبادات کی چھٹی کرنی پڑے گی۔ ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں، ذہن خدا پہنچا دیں۔ دیکھو مسلمان حج کرنے جاتا ہے، حج عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے۔ کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ کی عبادت میں بقول ان کی غیر کا تصور نہیں۔ اللہ کی عبادت اللہ کی عبادت بھائی، رسول بیچ میں نہیں آنا چاہیے، نبی بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ آ گیا تو شرک ہے، لیکن خدا جتنا شرک حج میں کرواتا ہے۔ اے خدا تو نے مکے بلایا اپنی عبادت کے لیے، بٹھا دیتا مسجد حرام کو، بول دیتا 100 رکعت نماز پڑھو، تسبیح اٹھاؤ اور اللہ ہو کرتے رہو۔ ہم کرتے رہتے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے 20 گھنٹے، خدا تیری عبادت، تیرا ذکر، تیرا تصور ہے۔ خیر کا تصور نہیں آنا چاہیے، تصور آیا تو شرک ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اے انسان ہے بدبخت، تو طواف خانے خدا کرتا رہا، سامنے کیا تھا؟ اللہ تھا یا غیر اللہ تھا؟ طواف خدا کا کر رہا تھا یا غیر اللہ کا؟ اللہ عبادت کس کی ہو رہی؟ اللہ ہے تو کعبہ کون ہے؟ اللہ یا غیر اللہ؟ اینٹیں ہیں، پتھر ہیں۔ اب یہ کہو گے نہیں اندر خدا بیٹھا ہوا ہے، خدا تو مکان کے اندر نہیں آتا بھائی، خدا مکان ہے۔ ایسا نہیں اندر خدا ہے اور آپ کو سیب اور پھل بھیج رہے ہو، خدا کھا رہے اور آپ اس کا طواف کرتے جا رہے ہو۔ اینٹوں کا گھر ہے جس کا طواف پروردگار عالم کرواتا ہے۔ تو یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ تو کیوں کہا عبادت میں غیر اللہ کا تصور نہیں ہونا چاہیے؟ تو پورا غیر اللہ کو گھوم رہے تھے، ہاتھ چکر لگا رہے ہو غیر اللہ کو، اور لگاتے لگاتے دھکے دیتے دیتے آ گیا کالے پتھر کے پاس۔ ادھر ہو جاؤ میں نے چومنا ہے، ادھر ہو جاؤ میں نے چومنا ہے۔ کسے چوم رہے ہو؟ اللہ کو، پتھر کو۔ آپ کالے پتھر کو چومو تو حاجی، ہم علم کو چومیں تو مشرک۔ پتھر ہی تو ہے نا، اللہ تو نہیں ہے نا، غیر اللہ ہے، غیر اللہ کو چوم رہے ہیں۔ کہ جب طواف کرو تو مقام ابراہیم بھی بیچ میں آئے، اے خدا میں عبادت تیری کرنے آیا ہوں، 1000 سال پہلے تمہارا نبی دنیا سے چلا گیا، اس کی یاد، اس کے گھر کو بیچ میں لا۔ کہاں مقام ابراہیم ہے؟ کیا مقام ابراہیم؟ اس جگہ پہ ہے کیا؟ یاد ابراہیم ہے۔ بات کہتے ہیں یہاں مضمون ہے بادم دیا، مقام ابراہیم کو بیچ میں لا۔ اے خدا طواف تیرا کروں، کسی نبی کو بیچ میں لا۔ یہ تو پورا شرک ہوتا جا رہا ہے۔ تصور الوہیت و عبودیت میں غیر اللہ کو شامل کرتا جا رہا ہوں۔ کہ ٹھہرو ابھی اور بھی کروا کر لیا طواف کا، جہاں صحیح سفر ہوتا ہے، پوری امت کو خدا دوڑے لگواتا ہے۔ جو ہمارے جلوسوں پہ ہنستے ہیں، جو ماتم کا مذاق اڑاتے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں کہ خدا ان کو دوڑ کیوں لگواتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، اب یہ کو یاد آیا حسین شہید ہو گئے۔ یہی مفتی صاحب مکے میں جا کے دوڑے لگا رہا تھا تو یاد آیا کہ حاجرہ اس طرح دوڑ رہی تھی۔ کتنا پرانا واقعہ، آج بھی خدا کیا لگوا رہا ہے؟ دوڑ لگوا رہا ہے، دو پہاڑیوں کے بیچ میں، صفا اور مروہ۔ جو کروا رہا ہے آج تک نہیں سمجھ رہا، تو بیچ میں گرین لائٹس لگا دی، ذرا تیز دو، یہاں ذرا تیز دو۔ کمپلیٹلی وہی کرواتا ہے تو اسماعیل کی ماں نے کیا تھا، بے شک 7 مرتبہ دوڑواتا ہے، جس طرح ہاجرہ کبھی اس پہاڑی سے کبھی اس پہاڑی سے دوڑی تھی۔ پھر کہتے جا رہی ہے جمرات، پتھر مار شیطان کو، پھر کوئی وسیم اکرم کی طرح بولنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مفاہیم کو پتہ
نہیں آئیڈیالوجی کا پتہ نہیں، اتنے زور سے غصہ نکالتا ہے، ایسے تصور کرتے اس میرے سامنے شیطان کر دے، پتھر ہے کوئی شیطان ویطان ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھاتا، اللہ نے چھوٹے بھی اس لیے بولے اتنی رش ہوتی ہے کہ یہ پتھر شیطان کی وجہ تجھے نہ بن جائے، مسلمان کو نہ پتھر مار مار کے یہیں پہ شہید کر دے، چھوٹے کو اٹھا کسی کو لگے بھی تو مسئلہ نہ ہو۔ اب کیا وہ شیطان ہے چون پتھر جن کو کب کرے ماٹو کا نہیں، یاد ابراہیم ہے، یہاں پہ اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ابراہیم نے شیطان کو یہاں سے بھگایا تھا۔ مجھے تاریخ کے قصے کو صرف یاد نہیں کروا رہا بلکہ اس کے ارکان بنوا کر پریکٹیکل کروا کر اس طرح یاد کرواتا ہے کہ کبھی تمہاری نسلیں بھی نہ بھولیں واہ واہ کہ ہاجرہ دوڑی کس طرح تھی، ابراہیم نے پتھر کیسے مارے تھے، آب زمزم کیسے نکلا تھا، تو جس طرح خدا نے حج کے ارکان بنائے تاکہ تاریخ کا قصہ کوئی نہ بھول سکے، ہم نے مجالس کے ارکان بنائے تاکہ کوئی بچہ حسین کی اذا کو نہ بھول سکے۔ ماتم کرے گا تو اسے یاد رہے گا کوئی درد تھا کربلا میں، کوئی شہید ہوئے تھے، یہ پیدل چلے گا تو اسے پتا چلے گا زینب کبریٰ کربلا سے کوفے کیسے چلے، یہ پیاس میں 50 ڈگری کی گرمی میں پاؤں میں چھالے پڑیں گے تو اسے پتا چلے گا کہ صبح سے شام تک تم عاشورہ کے جلوس میں چلے ہو، تھک گئے ہو۔ زینب ایک دن نہیں، اتنے دن شام تک چلے، یہ ارکان عزا ہے، یہ رکن ہے۔ جب تک قوموں کو پریکٹیکلزم کی طرف نہیں لاؤ گے قومیں بھول جاتی ہیں۔ تم نے صرف تھیوری سنائی اپنے بچوں کو، تمہارے حاکم بہادر نہیں بنے، ہم نے پریکٹیکل کرواؤ۔ دوسری بات، اللہ سے میں سوال کروں گا، پروردگار حج تیرا تھا، عبادت تیری تھی، تو ابراہیم کی یاد کیوں کرتا؟ یہ جو کہتے ہیں نا بار بار اپنی دعاؤں میں یاد محمد، یاد اہل بیت، بس اللہ اللہ اللہ، سنو خدا کا جواب، اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا ابراہیم شاعر اللہ ہے، اگر تو مجھے مانتا ہے تو ابراہیم کی وجہ سے مانتا ہے، یاد ابراہیم زندہ رہے گی تو یاد خدا زندہ رہے گی۔ اگر تو محسنوں کو بھول جائے گا تو کل خدا کو بھی بھول جائے گا، شریعت کو بھی بھول جائے گا۔ امت محمد کو بھول گئی، صرف خدا کو یاد رکھا، آج امت کا حال دیکھو۔ لیکن فرمایا یہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں کو یاد رکھا کرو۔ ابراہیم یاد رہیں گے، اسماعیل یاد رہیں گے، یہ کعبہ بنایا کس نے؟ ابراہیم نے بنایا۔ محمد تک تم آئے کیسے؟ ابراہیم کی وجہ سے دین حنیف کے بعد دین اسلام آیا ہے۔ ورنہ یاد انبیاء، یاد ابراہیم، یاد اولیاء رہے گی تو یاد خدا رہے گی۔ تبھی کہا اگر یاد حسین رہے گی تو یاد اسلام رہے گی۔ اگر حسین نہ ہوتے تو آج اسلام زندہ نہ ہوتا۔ امام خمینی فرماتے اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو واللہ اسلام زندہ نہ ہوتا۔ آج بڑے مفتی، بڑے مولوی، بڑے متعصب اور ناصبی کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں کہ بنا الہ الا اللہ سے حسین، کیا مطلب بنا الہ الا حسین ہے؟ آج دیکھ لو اپنا حال، آج کون کفر کے مقابلے میں کھڑا ہے؟ آج کون مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں کھڑا ہے؟ یہی حسینی قافلہ، یہی بنا الہ الا اللہ، یہی ذکر ابا عبداللہ حسین جس نے نسلوں کی وجود میں غیرت کو کھول کے رکھا ہے۔ تو یہ امام ہے جو امت کو صحیح راستے پہ چلاتا ہے۔ تبھی فرمایا علی اگر پہاڑ بہت جتنا ہو اور سونا اس کے برابر اللہ کی راہ میں دے دے، صبح سے شام تک صوم صلاۃ میں مشغول رہے، ہر سال ہر جو عمرہ کرتا رہے، لیکن علی اگر دل میں تیری محبت نہیں تو سیدھا جہنم میں چلا جائے۔ دل میں صرف 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرو کہ خدا نے دامن اہل بیت آپ کو عطا کیا ہے، یہ شکر روز ادا کیا کرو۔ خدا تیرا شکر ہے تم نے امام جور کا عاشق نہیں بنایا، امام حق کا عاشق ہے۔ کتنی محنتیں کی آل رسول نے، کتنی زحمتیں کی، رسول کو بھی پتھر مارے گئے اور نبی کی نواسیوں کو بھی پتھر مارے، رسول کا بھی مذاق اڑایا گیا۔
امام حسین کا بھی نسب ہے۔ یہ ولیوں کے جو مقابلے میں آتے ہیں یہ ان کی کامن صفات ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں۔ ہاں جو بھی صفات آپ کی طرف بھی آتی ہیں، پاگل ہے، مجنون ہے، یہی کام انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا اگر راہ حق پر ہو تو اپنے عقیدے پر استوار و محکم رکھ کر دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں ان ہستیوں جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کیا۔ کیونکہ امام تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک باپ بھی ہے، چچا بھی ہے، ماموں بھی ہے، بھائی بھی ہے، شوہر بھی ہے۔ ایک امامت کی ڈیوٹیز ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر کوئی بچی آتی ہے جس کو بچپن سے سینے میں سلاتے ہیں، باپ ہے نا، باپ تو محبت کرتا ہے اپنے بچوں سے، لخت جگر ہے۔ صبر حسین اپنی جگہ، لیکن جب اکبر کے جنازے پہ آئے تو راوی کہتا ہے اس طرح چل رہے تھے جس طرح چھوٹا بچہ کوہنیوں کے پر چلتا ہے۔ کہ حسین کو کچھ شدت پیاس، لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک جانا، کہ اندھیری آ گئی حسین کی نگاہوں کے سامنے، زمین سے زمین پہ گر پڑے۔ جب کچھ نظر نہیں آیا تو کہا یا بنی عدون، میرے لال اپنے بابا کو آیا تو بابا کو کچھ نظر نہیں آتا تو بہت روئے حسین۔ عاصم کے لاشے پہ آئے بہت روئے حسین۔ یہ روایت بڑی عجیب پہ کہتے جب عباس کے قدم پہ آئے تو راوی نہیں کہتا حسین روئے، کہتا صرخ حسین، حسین نے چیخنا شروع کیا، جب فریادیں کرنا شروع کی۔ پہلی مرتبہ لشکر یزید نے دیکھا تو حسین چیخ رہے تھے۔ عرب جب خوشی مناتا تھا تو ہل ہلا کرتا تھا، اپنے پاؤں کو زمین پہ مارتا، تو انہوں نے نیزے زمین پہ مارے، پاؤں مارے اور خوشیاں منانا شروع کر۔ تو یہاں امام نے فرمایا پاس ہوئے تیرے مولا کا مذاق ہوتا ہے۔ اس غریب ابا عبداللہ حسین کو سلام کرو، وقت اذان بھی قریب ہے، جان ہم لے مسائل کے السلام یہ سلام امام زمانہ کا سلام ہے، اللہ جانے یا علی اکبر کے رخسار ہے، یا علی اصغر کے رخسار ہے، جب آپ میرے مولا نے خود دیا میرا سلام ہو سے رخساروں پر جن کا رنگ تماشوں جن کا رنگ تماشوں
بدل دیا تھا، اس نے تماچے مارے کبھی رنگ سیاہ کبھی رنگ نیلا ہو گیا۔ وقت کی کمی ہے، روایت کو مختصر کروں گا، بس اتنا سنو۔ امام حسین فرماتے ہیں شیعو جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچ مار گئے۔ بڑا پیار کرتے تھے اپنی سکینہ سے، مسلم کی بچیوں کو دیکھا، سکینہ کو سینے سے اتارا۔ جب بچیاں گئیں سکینہ نے کہا بابا کیا مجھ سے ناراض ہو، کبھی مجھے ایسے سینے سے نہیں اتارا۔ فرمایا سکینہ جا بابا کے سینے سے لگ جا، قرآن کا حکم ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کیا کرو۔ سکینہ یہ بچیاں یتیم چھوٹی سکینہ سمجھ گئی، جب کوئی یتیم ہوتا ہے اسے سینے سے لگایا جاتا ہے، لیکن ہاں شان غریبا آواز آئی قد قتل الحسین، حسین مارا گیا، کسی نے بچی کو سینے سے نہیں لگایا۔ سنیں گے سکینہ کے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ راوی کہتا ہے جب جب نماز کا وقت ہوتا تھا بچی اپنے خیمے میں دو مصلے بچھاتی تھی، ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ مولا حسین بھی نماز خیمے میں سکینہ کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن قیامت کی گھڑیاں تھی۔ راوی کہتا ہے جب نماز عصر کا وقت ہوا، عاشور کا دن تھا، بچی نے خیمے میں دو مصلے بچھا۔ بچی کو کون سمجھاتا، سکینہ بابا واپس نہیں آئیں گے۔ ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، کہنے لگی میرے اللہ میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرا چچا پاس گیا واپس نہیں آیا۔ اے خدا سکینہ کو بابا کا دیدار کرا دے۔ بڑے سخت روایت آج نہ پڑھوں تو کب پڑھوں، کہتے ہیں اچانک بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، دوڑی دوڑی خیمے سے باہر گئی، شاید میرا بابا آیا۔ لیکن سنو گے بچی نے کیا دیکھا، سکینہ دیکھتی ہے شمر ہے، ہاتھ میں تالیاں اللہ کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے۔ جیسے نہیں نے دیکھا بچی خیمے سے باہر آئی، پہلا سوال کرتا ہے سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کہتی ہے بڑی دیر گزر گئی میرا بابا نہیں آیا۔ نہیں کہتا سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مولا مجھے معاف کریے گا، کہتا بچہ بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے مجھے بابا کی بڑی یاد آئی ہے۔ راوی کہتا نہیں کہ ہاتھوں میں
حسین کا کٹا ہوا سر تھا، سر کو بچی کی طرف پھینک دیا، اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے، تو کبھی میرے مولا کے سر نہ پھینکنا۔ بچی بابا بابا کر کے سر کو اٹھا دیا، بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹے۔ اب یہ میرا تصور روایت کے جملے میں، سر کو گود میں لیا، بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بازو تو نے اٹھائے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے تو نے اٹھائے، اور بابا چار برات تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، آج آ جا میرے سینے پہ سو جا۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے، بچی بابا سے پیار کر رہی تھی، یہاں شمرا کے بڑا اتنے زور سے تماچے مارے